اسی طرح تجلیات صدر میں پرائمری ماسٹر نے محدثین کو، سلف صالحین کو بڑے برے القابات اور الفاظ کے ساتھ لکھا ہے. وہ رقم تراز ہے امام اہل سنت امام دارمی رحمہ اللہ کے متعلق کہ وہ مجسمہ فرقہ جو بالاتفاق اور اجماع امت سے اپنے عقائد کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ انسان کی طرح وجود رکھتا ہے، اس کے انسان کی طرح ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، بطن ہے، فخذ ہے، رانے ہیں، پنڈلیاں ہیں، انسان کی طرح. مجسمہ تو یہ کہتا ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ یہ مجسمہ فرقہ کے بانی تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امام دارمی کو اس نے کافر کہا. امام دارمی کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے امام معصوف کو، ان کے پیغمبر کو، حضرت ابو حنیفہ نعمان علیہ السلام جو آل دیوبند کے نبی ہیں، ہاں یہ میری بات کہنے کی حد تک نہیں ہے. وحدت امت مفتی شفیع صاحب کا یہ رسالہ چھپا ہوا. وحدت امت میں مفتی شفیع صاحب قادیان کے ایک جلسے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے استاد انور شاہ کشمیری صاحب فجر کے وقت سر پکڑے بیٹھے تھے. میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ساری زندگی ضائع کر دی. بھائی کیوں ضائع کر دی حضرت؟ آپ کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، اگر آپ نے ضائع کر دی ہے تو پھر کس کی زندگی ہے؟ کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے یہی بس کیا ہے کہ ابو حنیفہ کی بات کی ترجیح جو ہے یہ دیگر مذاہب پر ہم قائم کر دیں. ہم نے ساری زندگی ابو حنیفہ کے مذہب کے دلائل ہی تلاش کیے. یہ تعصب اور یہ رتبہ پیغمبری جس پر لا بٹھایا ہے انہوں نے آل تقلید نے، امام حدیث امام فقہ ابو حنیفہ کو اپنا پیغمبر باطنی پوشیدہ معنوں میں بنا لیا ہے. اور تقیہ دم یہ کہتے ہیں جی ہم امام صاحب کے مقلد ہیں. میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں جی ہم امام صاحب کے مقلد ہیں. کیا آپ تمام مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں. کہیں فتویٰ ہے امام ابو یوسف کے قول پر، کہیں امام محمد کے قول پر. اور جناب تقلیدی مولوی سرفراز کھڑوی صاحب نے الکلام المفید فی اثبات تقلید میں لکھا ہے کہ 17 مسائل میں ہم امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دینا کہ ابو حنیفہ کی تقلید اور ابو حنیفہ کی تقلید میں تقلید کی آڑ میں نہ جانے کس کی تقلید. کتاب و سنت سے جب دور ہو گے تو پھر ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی. تو مختصر اس تمہید کے بعد میں آج کے موضوع سخن کی طرف آتا ہوں کہ آل دیوبند اکابرین دیوبند کی قبر پرستی. ملفوظات حکیم الامت 29ویں جلد ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان پاکستان سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 474 ہے اور صفحہ نمبر 104 ہے. صفحہ نمبر 104 پر اشرف علی تھانوی صاحب مسئلہ ہفت اور جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات خوارج سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر معنن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب اپنے ملفوظات حکیم الامت کی 29ویں جلد میں اور صفحہ نمبر 104 پر یہ رقم تراز ہے کہ جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات خوارج سرزد ہوتے ہیں اور یہ امر مانن حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب یہی بات بوادر النوادر، یہ ان کی کتاب ہے جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی، جو ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 80 ہے اور کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ بعد انتقال کے بھی تصرفات اور خوارج سرزد ہوتے ہیں اور یہ معنی حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. یہ معنی حد تواتر تک پہنچ گیا ہے. اب یہ جو عبارت جناب تھانوی صاحب کی ہے
اور یہ عبارت ملفوظات حکیم الامت کی 29ویں جلد صفحہ نمبر 104 اور بوادر النوادر صفحہ نمبر 80 سے میں نے آپ پر پیش کی ہے. اس عبارت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں مرنے کے بعد بھی ان سے خوارق، ان سے معجزات، ان سے کرامات جو ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں. اور یہ بات ایسی متواتر ہے. متواتر کی تعریف کیا ہے کہ وہ بات جس کو بیان کرنے والی بہت بڑی جماعت ہو اور اس جماعت کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہو، اور یہی کثرت ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام طبقات میں ہو. اب تھانوی صاحب نے اس کو متواتر قرار دیا ہے. اب میں اہل دیوبند سے پوچھتا ہوں کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ کی کرامات اور خوارق اور ان کے زندگی میں امور میں تغیر و تبدل اور تبدیلی کرنے کے معاملہ کو جو تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ اجماع امت ہے یا قیاس شرعی ہے؟ یہ اہل سنت ہے یا الجماعت ہے یا یہ فقہ حنفی ہے؟ برائے مہربانی ہمیں کوئی ایسی عبارت پیش فرما دے. اسی طرح ملفوظات جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 474 پر تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ سماعت فرمائیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اہل قبور سے فائدہ ہوتا ہے، قبر والوں سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی ان کے قصد سے، یعنی کہ قبر والا خود فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، اور کبھی بلا قصد، یعنی کہ قصد کے ساتھ بھی وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اور میں یہ آپ کو تھما دوں، یہ میں نے قصد کیا. اور کبھی بغیر قصد کے بھی یہ گلاس، یہ فائدہ آپ کو چلا جائے، پہنچ جائے. اور پھر مثال دیتے ہیں جیسے آفتاب سے فائدہ بلا قصد ہوتا ہے، سورج کی طرح ہے یہ قبروں میں مرنے والے، جانے والے، یہ مٹی میں مٹی ہونے والے جو افراد اشخاص ہیں جن کو یہ اپنے مذمومہ اولیاء سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہ قصد کریں، ارادے سے فائدہ پہنچانا چاہے یا بغیر ارادے کے فائدہ پہنچانا چاہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 474 ہے. جی صفحہ نمبر 474 ہے. ملفوظات حکیم الامت کی یہ 26ویں جلد مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، اور یہ جہاں پر میں نے انگلی رکھی ہے، شہادت کی جو میں نے انگلی رکھی ہے سبابہ، یہاں یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل قبور سے فائدہ ہوتا ہے کبھی ان کے قصد سے اور کبھی بلا قصد، جیسے آفتاب سے بلا قصد فائدہ ہوتا ہے. اور یہی بات فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 سوال نمبر 828 کے ضمن میں لکھی ہوئی ہے. جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 59 59 نمبر جو صفحہ ہے، اس صفحہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب سے ایک سائل نے سوال کیا، بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت علم نشرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سینہ کھلتا ہے. اور سینہ کھولنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے، سینہ کھولنے کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنین کی قوم کو، ایمان والوں کے سینوں کو شفا دینے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے.